پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے آخر میں 31 دسمبر تک پنجاب کا ہر خاندان کی جب میں بات کرتا ہوں تو خاندان سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے وہ خاندان کنسیڈر ہوگا، اور اگر وہ میاں بیوی ہیں وہ ایک خاندان ہے، آگے اگر ان کے بچے ہیں اور وہ غیر شادی شدہ ہیں وہ ایک خاندان ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک خاندان ہے۔ ہر ایک خاندان کو سالانہ یعنی ہر سال اس کے پاس 10 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ کارڈ موجود ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس، اپنی مرضی کے بہترین ہسپتال سے جا کر آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جو حکومت آپ کے لیے لے کر آئی، اور اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ حکومت برداشت کرے، کیونکہ آپ کا وزیر اعظم اس کی سوچ ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور آپ لوگوں کی نبض کو سمجھتا ہوں۔ تیسرا انیشیٹو ہے ہمارا جو ہاؤسنگ کا ہے۔ یہ کم آمدن والے لوگ، جن لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ میری آبادی ہے، میرے لوگ ہیں، میں یہیں پہ رہتا ہوں، یہیں کے لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے۔ یہاں پر لوگوں کے پاس لوگ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اپنی چھت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں گھروں کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ کو یہ بات بتا دوں میں کہ 73 سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا۔ ہوتا کیا تھا، چند گھروں کی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پوری آبادی استفادہ حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ کے وزیر اعظم نے کیا کیا کہ نہ صرف حکومتی سطح کے اوپر کم آمدن والے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جن کی تنخواہ جو ہے وہ تھوڑی ہے اور کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہ صرف حکومت گھر خود بنا کے دے رہی ہے، بلکہ حکومت نے پالیسیز ایسی بنائی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر بھی اب گھر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2 کمرے ڈالنے کے لیے، ایک واش روم بنانے کے لیے، کچن بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم نہ صرف اب وہ جو کنونشنل بینکس ہیں ہمارے بڑے بینکس کے علاوہ جو چھوٹے بینکس ہیں، بہت ساری فاؤنڈیشنز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، بہت سارے مائکرو فائنینسنگ کے بینک کام کر رہے ہیں، قوت بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ آپ کو آسان شرائط پر وداؤٹ اینی بڑے بڑے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ کو اپنی چھت بنانے کے لیے آپ کو سرمایہ فراہم کریں گے، اور وہ پیسے آپ نے 10 سال 15 سال 20 سال کی آسان ایک ساتھ میں ادا کر دیں، اور وہ گھر آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا، اور ڈے 1 سے وہ گھر آپ کا گھر ہوگا۔ جو آپ کرایہ دیتے ہیں کسی جگہ پہ 5,000 10,000 روپیہ کرایہ دے کر اپنی عزت محفوظ کر کے چھت بنا کے چھت سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو آپ کو مالک مکان کی تنگی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا کہ میرا گھر خالی کرو، کوئی آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے کی آپ کو دھمکی نہیں دے سکے گا۔ یہ آپ کے وزیر اعظم آپ کے لیے سوچ لے کر آئے ہیں، جس کے اوپر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ آپ لوگوں کی اسکیم ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو آپ کرایہ دیتے تھے اسی سے چھت آپ کی اپنی بن جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 10 سال 20 سال بعد جو مکان آپ آج لیں گے، جو آج آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ کی جگہ لی ہوگی، 10 سال 15 سال بعد جب آپ کے بچے بھی اس کے وارث ہوں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں روپے پہ جا چکی ہوگی، کیونکہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو جب آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نہ چھت آپ کی نہ زمین آپ کی، جو پیسہ دیا وہ بھی آپ کا نہیں، ساری زندگی آپ کرائے پہ، تو آپ کی جائیداد بھی نہیں بنی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ منصوبہ آپ لوگوں کے لیے آیا، اور میرا دل ہے کہ میں آپ کو یہ کمیونیکیٹ کروں۔ اسی طریقے سے احساس پروگرام میں صرف ایک بات کروں گا، ہم نے 50,000 اسکالرشپس دی ہیں، 50,000 اسکالرشپس دی ہیں وہ بچے جو کہ گریجویشن انڈر گریجویٹ ہیں، جو 12ویں کلاس سے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 3 بچے ہیں، آمدن جو ہے وہ 30,000 40,000 50,000 آمدن والا بندہ اپنے 3 بچوں کو 2 بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلوا سکتا ہے؟
ان کے لیے جس کی آمدن ماہانہ 45,000 یا 45,000 روپے سے کم ہے، ان کے بچوں کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے لیے، اس حکومت نے اس سال 50,000 اسکالرشپس دی ہیں، اور جتنی دیر ان کی 5 سالہ ڈگری یا 4 سالہ ڈگری ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، ہر سال اسکالرشپس جو ہیں وہ ایڈ ہوں گی۔ یہ فرق ہے۔ آپ کا وزیر اعظم، ہمیں چیلنجز بے شمار ملے، ہمیں کرونا کی وبا مل گئی، ہمیں ٹڈی دل کا حملہ ملا، ہمیں احتجاجوں کی جلوسوں کی بلیک میلنگ ملی، ہمیں جو ہے وہ بے شمار قسم کے چیلنجز ملے، کبھی انڈیا کے ساتھ بارڈرز کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی، جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کام کیے۔ ایک ایشو ہے، وہ ایشو ہے جو آپ سب کو ہانٹ کرتا ہے، آپ سب کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے، وہ ہے مہنگائی کا مسئلہ۔ آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی وجہ ہماری کسی سطح کے اوپر، ہمارے اینڈ کے اوپر بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں جو آپ سب کو جاننا ضروری ہے۔ ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ہم جو خوردنی تیل ہے، مجھے پتہ ہے مہنگا ہوا ہے، خوردنی تیل ہے، یہ میری مائیں بہنیں جا کے شاپنگ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ لیتے ہیں۔ خوردنی تیل جو ہے، پام آئل ہے، وہ پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی ہماری مجبوری ہے، جو ہمارا گندم ہے، ویٹ ہے، باقی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پیدا ہوتی ہیں یہاں، لیکن خوردنی تیل ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، دوسرے ممالک سے یہاں آتا ہے، اور جب ہمارا ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کرونا کے باوجود پوری دنیا میں پیداوار میں کمی ہوئی ہے، جو جن ممالک سے یہ تیل آتا ہے وہاں سے جو جہاز اس کو لے کر آتے ہیں، ان کے پہنچنے کا مدت پہلے 1 مہینہ کے 3 مہینے ہوئے ہیں، کنٹینرز نہیں مل رہے۔ ان تمام وجوہات کی باعث پوری دنیا کے اندر خوردنی تیل کی قیمتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹس میں اضافہ ہوا ہے، اس کو ہم قابو نہیں کر سکتے۔ اس کا اثر جب آپ لوگوں کے اوپر پڑتا ہے تو یقین مانیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ان کو تکلیف میں دیکھا ہے۔ میں آج جو ہے وہ آپ کے مذہبی مقام کے اوپر کھڑا ہوں، آپ کے مقدس مقام کے اوپر کھڑا ہوں، غلط بات نہیں کروں گا۔ ان کو میں نے تکلیف کے اندر دیکھا ہے کہ یار میرے عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑ رہا، کیونکہ وہ خود کناٹ کر کے بیٹھا ہوا، ان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری خرچ کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، کیونکہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے۔ جو آپ کی دالیں، جو ہم یہ دالیں کھاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ لیتے ہیں، میں خود اپنے گھر کا سودا سلف میں خود لیتا رہا ہوں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ کا یہ پتہ ہے کہ یہ آسٹریلین دال ہے، یہ امریکن چنا ہے، یہ دیسی چنے باریک چنے، یہ موٹا چنا جو ہے وہ امریکن چنا ہے۔ یہ جتنی ہم دالیں کھاتے ہیں اس کی 70% جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری بیرون ملک سے آتی ہے۔ یہ دال مونگ آپ کی بیرون ملک سے آتی ہے، یہ چنا ہمارا، یہ سارا یہ جو کالا چنا ہے یہ ہمارا لیا کی جو ساتھ ساتھ پٹی ہے، یہ ہمارا سارا ریتلا علاقہ ہے۔ اگر بارش پڑتی ہے تو یہاں پر چنے کی فصل ہوتی ہے، اگر بارش نہیں پڑتی تو چنے کی فصل نہیں ہوتی، وہ پیداوار کم ہوتی ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد ہماری جو دالیں ہم کھاتے ہیں یہ بیرون ملک سے آتے ہیں، ان کے ریٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو بات آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل جب قیمتوں کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ہمارا کام میں فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پر ذخیرہ اندوز کے خلاف کارروائی کریں۔ ہم نے ذخیرہ اندوز کے خلاف کارروائی کی ہے، یہاں پر ہم مافیاز کے خلاف کارروائی کریں۔ چینی ضرور مہنگی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے کے 2 سائڈیں ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پر بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن جو کسان گنا لگا رہا ہے، آج آپ اس کسان سے جا کے پوچھیں کہ اس کو گنے کا ریٹ بھی 300 روپے من ملا ہے اور وہ کسان خوشحال ہوا ہے۔ اور میں اس کا بھی آپ کو دوسرا فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے یہاں بیٹھے کہ کسی کی کپڑے کی دکان ہے، کسی کی جوتے کی دکان ہے، کسی کا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار ہے، تو پاکستان کی جو 70% آبادی ہے وہ دیہات میں رہتی ہے۔ دیہات میں جوتوں کی دکانیں، کپڑوں کی دکانیں نہیں ہوتی۔ جو دیہاتی کسان ہے وہ اپنی خریداری شہر سے آ کے کرتا ہے، اور جب کسان کی جیب میں پیسہ ہوگا تو وہ یہاں آ کے پیسہ خرچ کرے گا، شہر میں آ کے پیسہ کرے گا۔ تو جو پیسہ کسان کے پاس بھی آ رہا ہے وہ پیسہ، یہ دولت کا اصول ہے کہ اس نے گھومنا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہاتھوں میں۔
وہ پیسہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے پاس آنا ہے، آپ کی دکانداری میں اس کا جو ہے وہ اضافہ ہوگا. تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، اس میں آپ کی انکم کے اندر بھی، آپ کی آمدن میں بھی جو ہے وہ اس کا اضافہ ہوگا. کہ کسان کو اضافی پیسے ملیں گے، الٹیمیٹلی وہ خرچ کرے گا، اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میاں صاحب کون سی باتیں جو ہیں وہ چھیڑ کے بیٹھ گئے، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو اپنے دل کی بات ہے وہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں اور لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں. اور ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جو تنقید ہے، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، ان کو ہم سنیں. لیکن ہم نے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سچ بولنا ہے. آج صرف میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ اچھا وقت شروع ہو گیا. ہماری جو گروتھ ہے وہ 4% ہے، اس سے نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے. آپ کے اسی شہر فیصل آباد میں اگر آپ سائیاں والا کی طرف جائیں، موٹر وے چڑھتے ہیں، اس کے رائٹ لیفٹ کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ لگ رہی ہے، بہت بڑی فیکٹریاں وہاں پہ لگ چکی ہیں، مزید فیکٹریاں لگ رہی ہیں. تو انشاءاللہ جو شہر فیصل آباد ہے یہ پہلے بھی ہمارا ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ریکگنائز سٹی ہے، لیکن ہمارا ویژن ہے کہ اس شہر کو ہم نے صحیح معنوں میں ایک انٹرنیشنل سٹی بنانا ہے کہ یہاں پر لوگ بیرون ملک سے آئیں بھی اور آ کر رہیں، یہاں پر، یہاں کے ہوٹلوں میں رہیں، یہاں کی سڑکوں پہ، بازاروں پہ آپ کو شاپنگ کرتے نظر آئیں، یہاں پہ خوشحالی پیدا ہو. اور ہمارا شہر فیصل آباد پرامن شہر ہے اس لحاظ سے. تو ہم نے مل کے اپنے اس شہر کی بہتری کے لیے بھی انشاءاللہ کام کرنا ہے. اور میں ایک آپ سے جو ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں اور پھر جانا چاہتا ہوں، اس بات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت صاحب نے بات کی تھی کہ آپ کو جو ہماری منسٹری ہے، ہمارا چینل ہے، آپ کا کوئی پروگرام ہو آپ کو کوریج ملے، کوئی بھی پروگرام ہو آپ کو ہم کوریج دیں گے، آپ کو ہم نمایاں کریں گے. آپ اپنے لوگوں کی سکسیس سٹوریز لے کر آئیں، کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوری لے کر آئیں. میری بہنوں کی جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ پڑھ لکھ گیا ہے، جس میں کوئی نیا کام شروع کیا، وہ لے کر آئیں. ہم آپ کو مین اسٹریم کی پی ٹی وی جو ہے ہماری اور جتنے ادارے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اس میں ہم آپ کو کوریج دلوائیں گے. اور میں اس میں جا کر آپ نے اچھی توجہ دلوائی، اس میں اس کو پالیسی سطح کے اوپر بھی دیکھوں گا جا کے کہ ہم اس کے لیے کوئی پہلے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر نہیں ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس فیصلہ سازی میں ساتھ شامل کریں گے اور آپ کو اس کا جو ہے وہ ہم حصہ بنائیں گے. اور آخر میں صرف آپ کو یہ پھر بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جس کی کوشش یہ ہے کہ جب وہ بیرون ملک جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ وہ بھی اپنا خاندان، لاؤ لشکر سب کو لے کے چلا جائے اور کمرشل جہازوں پہ جائے. پہلے دورے 13 لاکھ 10 لاکھ ڈالر پہ ہوتے تھے، لیکن جب عمران خان امریکہ گیا یا اقوام متحدہ گیا تو وہی دورہ اس نے $60,000 میں، $1,00,000 میں کر دیا اور جا کر ہوٹل میں نہیں رہا، اپنی امبیسڈر کے گھر میں رہا. جب حکمران کو اس چیز کا خیال ہو کہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے اور اس پیسے کو میں نے اپنی عیاشیوں پہ خرچ نہیں کرنا، تو وہ اسی قسم کے اقدامات لیتا ہے. ہمیں مشکلات ضرور ہیں، چیلنجز ہیں، مافیاز ہیں، لیکن آپ کو ایک یہ چیز بتاؤں کہ مایوسی نہیں ہے. آخر میں جو ہے وہ ہمیں امید نظر آ رہی ہے اور ہم نے پر امید رہنا ہے اور مل کے اپنے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان پائندہ باد. اور بہت بہت میرے تمام مسیحی بھائیوں کو سلام. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، اور جب مفاد پرستی آپ کا اپنا جو ہے وہ معیار ہو تو اب یہ کس منہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ اب باہر تو اکٹھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جا کے جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہو. شہباز شریف جو ہے وہ باہر نہیں جائیں گے، شہباز شریف یہاں پر لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.
आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।